جو پریشان حال ہیں مولا پریشانیاں دور فرمائے، جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا ہو جائیں، جو بے روزگار ہیں مولا عزت والا روزگار عطا فرمائے، جو باروزگار ہیں مولا رزق میں برکت عطا فرمائے، جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں مولا حج و زیارات نصیب فرمائے، جو بے اولاد ہیں مولا اولاد نرینہ عطا فرمائے، جو با اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک پاک اور صالح بننے کی توفیق عطا فرمائے، جو بیمار ہیں مولا شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے۔ مرحومین آپ کے بانیان مجلس کے بالخصوص چودھری اون رضا کی والدہ مرحومہ جن کی بلندی درجات کے لیے اس مجلس اعزاز کا انعقاد کیا گیا، اس خاندان کے دیگر تمام مرحومین اور وہ جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں رہ گیا، مولا سب کی قبر اور محشر کی منازل آسان فرمائے، شفاعت محمد وآل محمد نصیب ہو، امام حسین علیہ السلام کی جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا ہو۔ لاکھوں دعاؤں کی ایک ہی دعا، وارث زمانہ کا ظہور جلد ہو جائے، ہم مولا کے نوکر و چاکروں میں شمار ہوں، امام کی قربت نصیب ہو، دوری نصیب نہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو عقائد حقہ کے ساتھ۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم واحلق عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی و کرب المومنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ ایسی صلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نطقہ اوہام الواصفین وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ یسجد من فی السماوات والارض طوعا وکرہا وظلالہم بالغدو والعصال۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ آپ صلوات ایسے پڑھ رہے ہیں جیسے بہت تھکے ہوئے تشریف فرما ہے، ایک دفعہ تازہ دم ہو کے بلند تر صلوات پڑھیں آل محمد کی جانب۔ توجہ ہے، گفتگو شروع کی جائے۔ اِشارِ ثواب کی مجلس ہے اور سرنامہ کلام کے طور پہ میں نے آپ کے سامنے سورہ رعد سے ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، للہ یسجد من فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو بھی ہے وہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہے۔ توجہ ہے، للہ یسجد من فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو بھی ہے وہ خدا کو سجدہ کر رہا ہے۔ طوعا و کرہم، کوئی چاہتے ہوئے سجدہ کر رہا ہے، کوئی نہ چاہتے ہوئے سجدہ کر رہا ہے۔ کر سارے سجدہ رہے ہیں، کوئی چاہتے ہوئے کوئی نہ چاہتے ہوئے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کسی کو شک ہے کہ وہ ہمیں سجدے نہیں کر رہا تو پھر ذرا وہ غور کرے، ظلالہم بالغدو والعصال، اپنے سائے کو دیکھے، وہ صبح بھی ہمیں سجدہ کرتا ہے، وہ شام کو بھی ہمیں سجدہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ اپنے سائے پہ نگاہ کرو، وہ سایہ صبح بھی ہمیں سجدہ کرتا ہے، وہ سایہ شام کو بھی ہمیں سجدہ کرتا ہے۔ جب سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے وہ مغرب میں سجدے میں چلا جاتا ہے، جب سورج مغرب میں ہوتا ہے وہ مشرق کو سجدے میں چلا جاتا ہے۔ ہر وقت ہر کوئی
ہمارے سجدے میں ہے۔ اچھا، اس آیت میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، اس آیت میں جو ضمیر استعمال ہوئی ہے وہ ذوی العقول کی ضمیر ہے، من کا لفظ آیا ہے، للہ یسجد من فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو بھی عقل رکھتا ہے وہ ہمیں سجدہ کرتا ہے۔ توجہ، جو بھی عقل رکھتا ہے وہ ہمیں سجدہ کرتا ہے۔ دوسری آیت کے اندر غیر ذوی العقول کی ضمیر آئی کہ جن کے پاس عقل نہیں ہے، جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، ان کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا للہ یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو ہے وہ ہمیں سجدہ کرتا ہے۔ عقل رکھنے والے بھی ہمیں سجدہ کرتے ہیں اور جن کے یہاں عقل نہیں ہے وہ بھی ہمیں سجدے میں ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس سجدے کی طرف جاؤں جو سجدہ میرا موضوع ہے، ایک بات اپنے دوستوں کے سامنے وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ سجدے کی دو اقسام ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، سجدے کی دو اقسام ہیں۔ مسلمانوں نے ان دو اقسام کو نہیں سمجھا، جس کی وجہ سے ایک دوسرے پر شرک کے فتوے لگائے جاتے ہیں۔ توجہ فرمائیں گے، ذرا میرے ساتھ شامل رہیں گے تو میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر سکوں گا۔ دو اقسام ہیں سجدے کی، دو اقسام۔ یہ دو اقسام نہ سمجھنے کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان کنفیوژنز پیدا ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر شرک اور کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں۔ یہ دو اقسام کیا ہیں سجدے کی؟ ایک قسم ہے سجدہ تعظیمی اور دوسرا ہے سجدہ عبادت۔ توجہ فرمائیے گا، ایک سجدہ تعظیم کا سجدہ، دوسرا سجدہ عبادت کا سجدہ۔ کائنات میں جو پہلا جھگڑا ہوا ہے وہ ہوا ہی تعظیم کے سجدے پہ ہے۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے۔ کائنات کا پہلا جھگڑا ہوا ہی تعظیم کے سجدے پر ہے۔ جو سجدہ آدم کو کروایا گیا تھا وہ سجدہ عبادت کا نہیں، تعظیم کا سجدہ تھا۔ اور چلیے آئیے، شیعہ سنی دوست تشریف فرما ہے، میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں وہ سجدہ تعظیم کا تھا۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی؟ سورہ صاد ہے، خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، ایک ایک لفظ پہ مجھے توجہ چاہیے، شامل ہوتے رہیں گے، آپ تک باتیں پہنچتی چلی رہیں گی۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا انی خالق بشر من طین، میں نے مٹی سے بشر بنایا۔ توجہ، فرشتوں سے خداوند عالم مخاطب ہے کہ میں مٹی سے بشر بنا رہا ہوں۔ انی خالق بشر من طین، میں مٹی سے بشر بنا رہا ہوں۔ وَإِذَا سَوَّيْتَهُ، جب میں اسے سنوار لوں۔ توجہ میرے ترجموں پہ غور کیجئے گا، جب میں اسے، ہم اپنی تخلیق کو جب تک سنوار نہ لیں تسلی نہیں ہوتی، وہ تو خالق کائنات کی تخلیق ہے۔ وہ فرما رہا ہے میں مٹی سے بشر بنا رہا ہوں۔ وَإِذَا سَوَّيْتَهُ، جب میں اسے سنوار لوں، جب میں اسے درست کر لوں۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں۔ توجہ 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 اذان محترم، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو پھر تم اسے سجدہ کرنا۔ توجہ اذان محترم، اسی لفظ پہ غور کیجئے گا، ساری باتیں یہیں سے سمجھ میں آئیں گی۔ مٹی سے بشر بنا رہا ہوں، جب اسے درست کر لوں اور پھر روح پھونک دوں تو پھر اسے سجدہ کرنا۔ یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ مٹی سے بشر بنا رہا ہوں سجدہ کر لو۔ توجہ توجہ اذان محترم، یہ نہیں فرمایا کہ انی خالق بشر من طین فقعوا له ساجدین، میں بشر بنا رہا ہوں مٹی سے، جب بن جائے تو اسے سجدہ کر لینا۔ نہیں، جب میں روح پھونک دوں، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، اور پھر جب روح پھونک دوں تو پھر دیر نہ لگانا۔ توجہ اذان محترم، پھر دیر لفظ آیت کا ہے اور یہ میرا ترجمہ نہیں ہے، یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ پھر فوراً سجدہ کرنا۔ پھر میں نے ایک دفعہ ایک مولوی صاحب سے بات چیت ہو رہی تھی تو میں نے انہیں کہا کہ شیطان اگر آج سجدہ کر لے حضرت آدم کو تو کیا اس کا سجدہ قبول ہو جائے گا؟ مجھے کہنے لگے نہیں ہوگا۔ اگر آج سجدہ کرے تو سجدہ قبول؟ میں نے کہا حضور ہمارے یہاں اردو کی کہاوت ہے کہ صبح کو بھولا شام کو گھر واپس آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ اس نے کل نہیں کیا، آج سمجھ آ گئی، آج سجدہ کر لے تو سجدہ قبول ہو جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا آیت کو پڑھیے، خداوند عالم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، یہ قَعُوا لَهُ سے پہلے فے لگی ہوئی ہے۔ توجہ، قَعُوا لَهُ سے پہلے کیا لگی ہوئی ہے؟ فے۔ اس فے کا مطلب ہوتا ہے فوراً۔
توجہ اذان محترم، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فوراً، بلکہ اپنی زبان میں کہوں اس فے کا مطلب ہوتا ہے بلا فصل۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی، اس فے کا کیا مطلب ہے بابا جی؟ بلا فصل۔ چودھری صاحب بلا فصل، بلا فصل۔ اور جب پھر سجدے کا ذکر ہوا وہاں پہ بھی خدا نے یہی ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے ملائکہ سے کہا آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، فَسَجَدُوا، سب نے فوراً سجدہ کیا، فوراً سجدہ کیا۔ حکم فوراً سجدے کا تھا، حکم بلا فصل سجدے کا تھا۔ جس نے بلا فصل کر لیا اس کا سجدہ قبول ہو گیا، اور جس نے بلا فصل نہ کیا اور بعد میں چاہے لاکھوں کرتا رہے پھر اس کا سجدہ قبول نہیں ہوگا۔ میں نے کہا سبحان اللہ قبلہ، آپ کو قرآن میں لگی فے سمجھ میں آ گئی کہ اس کا مطلب بلا فصل ہے، لیکن جب ناطق قرآن محمد یہ کہہ رہے تھے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، جناب سید آپ کو سلامت رکھے۔ یعنی رسول نے بھی تو یہی فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا، حالانکہ فا نہ بھی لگتی، صرف ہاذا ہوتا، جملہ پھر بھی مکمل تھا، لیکن رسول نے فے لگائی تاکہ دنیا کو پتہ لگے علی کو بھی نہیں ماننا۔ توجہ نہیں فرما رہے؟ ہاں، ہم اکثر جب گفتگو ہوتی ہے تو کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہم علی کو بھی مانتے ہیں، علی کو بھی مانتے ہیں۔ مصطفیٰ نے اپنی آخری خطبے میں بتایا ہے علی کو بھی نہیں ماننا، علی کو ہی ماننا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بابا سے بلند آل محمد۔ دنیا کو بھی مانا جا سکتا ہے، علی کو ہی ماننا ہے۔ ہاں، اب وہاں پہ وہ فے آئی ہے، بھولی تو نہیں میری بات؟ جب میں روح پھونک دوں وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ، پھر فوراً سجدہ کرنا۔ آیت میں غور طلب بات یہ ہے مٹی کے پتلے کو سجدہ نہیں ہو رہا، خدا فرما رہا ہے جب روح پھونک دوں پھر فوراً سجدہ کرنا۔ اس کا مطلب وجہ سجدہ وہ روح ہے۔ توجہ اذان محترم، وجہ سجدہ وہ روح ہے جو آدم میں پھونکی گئی۔ آدم وجہ سجدہ نہیں، وجہ سجدہ وہ روح ہے کہ جس روح کو آدم میں پھونکا گیا۔ اور جب میں نے تلاش کرنا شروع کیا کہ وہ روح کون سی ہے جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے میری روح ہے، توجہ اذان محترم، جس کی وجہ سے ایک خیال رکھیے گا اللہ اسے نسبت دے رہا ہے اپنی طرف کہ میری روح ہے، لیکن اللہ کے یہاں روح جسم نفس نہیں ہوتا۔ نہیں توجہ فرما رہے؟ ہم زندہ ہیں، ہماری زندگی محتاج ہے روح کی، روح ہے تو ہم زندہ ہیں۔ توجہ ہے میری جانب؟ اچھا ماشاءاللہ، تشریف لے آئے، صلوات پڑھیں بابا سے بلند نکالے محمد کی طرح۔ توجہ رکھیے گا، میں بڑی اہم منزل پہ آ چکا ہوں۔ ہماری وجہ زندگی کیا ہے؟ ہماری روح، ہم روح کی وجہ سے زندہ ہیں۔ اب اگر اللہ کی کوئی روح ہوگی تو پھر اللہ کی زندگی اس روح کی محتاج ہو جائے گی۔ جو کسی کا محتاج ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ توجہ ہے ذہن میں؟ پھر وہ اللہ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب کوئی ہے، وہ اللہ کو پیارا اتنا ہے کہ اللہ کہتا ہے اس کا میرے ساتھ وہی رابطہ ہے جو جسم کا روح سے ہے۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عطا فرمائے۔ کوئی اتنا پیارا ہے کہ اس کا مجھ سے وہی رابطہ ہے کہ جو جسم کا روح کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس طرح جسم کو روح کے بغیر کوئی نہیں پہچانتا، اس طرح اگر وہ نہ ہوتے تو مجھے کوئی نہ پہچانتا۔ اور جب میں نے تلاش کرنا شروع کیا کہ وہ روح کیا ہے تو علی ممبر کوفہ پر بیٹھ کے ارشاد فرما رہے تھے نحنو روح الذی نفخ فی آدم، وہ جو آدم میں روح پھونکی گئی وہ ہم 14 ہیں۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، جناب سید آپ کو سلامت رکھے۔ زندگی دراز ہو، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ وہ روح، یہ ہستیاں ہیں۔ جب وہ نور آدم کی پیشانی میں آیا، حکم ہوا فقعوا لہ ساجدین، فوراً سجدہ کرو، فوراً سجدہ کرو۔ اسی لیے ویسے تو جو علی اللہ پڑھتے ہیں ان سب کو معلوم ہے، لیکن اگر کوئی ایسا بیٹھا ہے جسے نہیں معلوم تو خیال رہے جہاں نجف اشرف میں میرے مولا علی کی زری ہے، اس زری کے اندر صرف مولا علی نہیں ہے، اس زری میں 3 قبریں ہیں۔
دائیں حضرت آدم، بائیں حضرت نوح، درمیان میں میرا مولا علی. توجہ ہے میرے محترم دوستوں؟ امیر کائنات درمیان میں، دائیں حضرت آدم، بائیں حضرت، اور امام کی جو زری ہے اس کے جو گنبد ہے وہ گنبد 4 محرابوں پر کھڑا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ وہ گنبد 4، جس طرح یہ آپ کا گنبد اس وقت 4 ستونوں پہ کھڑا ہے، وہ گنبد 4 محرابوں پہ کھڑا ہے. ٹھیک، ہر محراب میں اشعار لکھے ہوئے ہیں. وہاں جائیں نہ صرف ہو کے نہ آیا کریں، وہاں پہ نشانیاں ہیں، ان نشانیوں پہ غور کیا کریں. جو دائیں جانب والی محراب ہے نا، اس محراب میں جو اشعار لکھے ہوئے ہیں، وقت تھوڑا میرے پاس رہ گیا، بس مطلب سنتے چلے جائیے. جو اشعار لکھے ہوئے ہیں ان اشعار کا ترجمہ یہ ہے: اے حضرت آدم، بڑے فخر کی بات ہے کہ آپ مسجود ملائکہ ہیں، فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا ہے، لیکن ہر فخر ہر جگہ نہیں کرتے ہیں. توجہ حضرات محترم، بڑے فخر کی بات ہے کہ مسجود ملائکہ ہیں، فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا ہے. یہ فخر فرشتوں کے سامنے آپ کریں، فخر کرنا بنتا ہے. اپنی اولاد کے سامنے کریں، فخر کرنا بنتا ہے. لیکن جہاں آپ موجود ہیں یہاں یہ فخر نہ کیجیے گا، کیونکہ جو آپ کے پہلو میں ہے اگر وہ آپ کی پیشانی میں نہ آتا فرشتے سجدہ نہ کرتے. اللہ اکبر. جیو یا سلامت رہے، مولا کو عزت عطا فرما. اب وہ سجدہ کس کی وجہ سے ہے؟ اس روح کی وجہ سے. فقعوا لہ، اگلے جملے پہ توجہ فرمائیے گا. فقراء کی نگری ہے، اور جو اس جملے کا لطف نہ لے سکا میں دکھ لے کے یہاں سے چلا جاؤں گا. آیت کا ترجمہ کروں گا آپ کے سامنے. جب کہا فقعوا لہ ساجدین، اگلی آیت ہے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سارے ملائکہ نے اکٹھے ہو کر با جماعت سجدہ کیا. محترم نہیں، شاید بات میں پہنچا نہیں سکا. سب ملائکہ نے با جماعت، 2 لفظ آئے ہیں نیچے، آپ جہاں ترجمہ پڑھیں گے نا وہاں انہوں نے یہی لکھا ہوگا سب نے سجدہ کیا. نہ، آیت میں 2 لفظ ہیں، ایک کلہم، ایک اجمعون. کلہم کا مطلب ہے سب نے سجدہ کیا. اجمعون سب نے، الگ الگ بھی تو کر سکتے ہیں نا. مثلا ہم کہیں پوری جتنے لوگ یہاں موجود ہیں سب نے مجلس سنی. اب کسی نے فروخ شاہ جی کو سنا، کوئی میرے وقت بیٹھا ہوا ہے، کوئی نقوی صاحب کے وقت آ جائے گا، ٹھیک، سب نے. لیکن وہ منزل جہاں سب ایک جگہ ہوں تو پھر کہا جائے گا با جماعت مجلس سنی گئی. یہ مجلس سب نے با جماعت سنی، وہاں پہ ہے سجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سب ملائکہ نے با جماعت سجدہ کیا. اس کا مطلب خدا یہ چاہتا ہے کہ جب انہیں تعظیم کا سجدہ کیا جائے تو وہ سجدہ بھی با جماعت ہونا چاہیے. اللہ اکبر. پھر ان ہستیوں کو بھی با جماعت سجدہ ہونا چاہیے، اور جو با جماعت سجدہ نہ کرے اس کے لیے ارشاد فرمایا الا ابلیس ابا استکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا اور وہ تو تھا ہی کافروں میں سے. یہیں پہ غور طلب بات ہے، یہ نہیں فرمایا کہ کافر ہو گیا، تھا ہی کافروں میں سے، تھا ہی کافروں میں سے. میرے اللہ کب کافروں میں سے تھا؟ جو سب سے تھوڑی روایت ہے نا اس کے سجدے کرنے کی، وہ 6000 سال ہے. جو سب سے چھوٹی روایت ہے، ورنہ 6 کروڑ سال کی روایت ہے. 6000 سال اس نے سجدے کیے. کوئی دنیا کا ذرہ ایسا نہیں جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو. اور پھر عام سجدے نہیں، قبول سجدے. پریشان ہو گیا. قبول سجدے تھے، قبول تھے تو رینک بڑھ رہا تھا. کان من الجن، جنوں میں سے تھا، ترقی کر کے فرشتوں میں چلا گیا، فرشتوں میں استاد الملائکہ بن کے بیٹھ گیا. قبول ہو رہے تھے سجدے تو رینک بڑھ رہا تھا، اور خدا کہہ رہا تھا ہی کافروں میں سے، تھا ہی کافروں میں سے. میرے اللہ یہ کیا ہوا؟ یہ کافروں میں سے کب تھا؟ یہ تو سجدہ گزار تھا، یہ تو سجدے کرتا تھا. بعید نہیں آواز قدرت آئے گی جو میری روح کو سجدہ کرنے سے منکر ہو جائے میں اس کے سجدوں کو کفر بنا دیتا ہوں. جیو اور عام سجدے نہیں، قبول سجدوں کو. یہاں پہ میں مسلمانوں سے یہ کہوں گا، آپ سارے سجدے کرتے ہیں نا، کسی کو پتہ نہیں کہ قبول ہیں یا نہیں، خبر نہیں ہے نا کہ قبول ہیں یا نہیں. جن کے سجدے قبول تھے
اللہ نے ان کے 14 کے بغیر منہ پہ مار دیے جنہیں شک ہے اپنے سجدوں کے قبول ہونے کا، وہ انہیں چھوڑ کے لے گئے تو کیا بنے گا؟ ان کے سجدوں کا کیا ہوگا؟ بہرحال ابلیس نہیں کیا سجدہ، تکبر۔ اچھا توجہ فرمائیے گا، اب اسے نکالنے سے پہلے خدا نے اس سے ایک سوال کیا، اور یہی 2 آیتیں جو پڑھنے جا رہا ہوں، یہی آیتیں ثابت کریں گی سجدہ تعظیم کا تھا، عبادت کا نہیں۔ توجہ ہے، یہی 2 آیتیں ثابت کریں گی۔ کیسے؟ خداوند عالم نے اس سے سوال کیا، اچھا اللہ سب کچھ جانتا ہے، جو ظاہر ہے وہ بھی جانتا ہے، جو باطن میں ہے؟ خود ارشاد فرمائے ان اللہ علیم بذات الصدور، جو دلوں میں چھپا ہوا ہے خدا اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ جانتا تھا شیطان سجدہ کیوں نہیں کر رہا، لیکن خدا چاہتا تھا بات آن ریکارڈ آ جائے۔ توجہ ہے، بات آن ریکارڈ آ جائے تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے ذہنوں میں شک ختم ہو جائے کہ یہ سجدہ کون سا تھا۔ خداوند عالم نے اس سے سوال کیا، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ توجہ فرمائیے گا، جو آپ سوچ رہے ہیں میں بات جا نہیں رہا، میں کسی اور طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں۔ تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ اپنی زبان میں آسان ترجمہ کروں تو اس کا ترجمہ یہ بنے گا، تو آدم کو سجدہ نہیں کرتا تھا، نہ کرتا، میرے ہاتھوں کا حیا تو کرتا۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر، میرے ہاتھوں کا حیا تو کرتا کہ میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا خداوند عالم دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ جسے ید اللہ مس کر لے، میرے شیعہ سنی دوست، خدا پیغام دے رہا ہے جسے ید اللہ مس کر لے وہ سجدہ تعظیم کے قابل ہو جاتا ہے، جسے ید اللہ مس کر لے وہ سجدے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اب کبھی اگر ہمارے کسی مادمی کی پیشانی علم کے سامنے زمین پہ چلی جائے تو لوگ فتوے لگاتے ہیں کہ یہ شرک ہو گیا، اور نہیں میرے محترم دوست، پہلے دن اللہ بتا رہا ہے کہ جسے ید اللہ مس کر لے وہ سجدے کے قابل ہو جاتا ہے، تو جسے ید اللہ اٹھا کے پھرتا رہا ہے، اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عطا فرمائے، جناب سید آپ کو سلامت رکھے۔ کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ شیطان کا جواب بتائے گا سجدہ عبادت کا نہیں، تعظیم کا تھا۔ اس نے اگر وہ یہ کہتا کہ میرے اللہ تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کروں گا، پھر یہ سجدہ عبادت کا ہوتا، لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کروں گا۔ اچھا، اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ تیرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کروں گا۔ توجہ ہے، نہ یہ کہا کہ تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کروں گا، نہ یہ کہا تیرے علاوہ کسی کو سجدہ۔ اس نے جواب جو دیا وہ جواب میرے دعوے کی دلیل ہے۔ اس نے جواب دیا، میں نے سجدہ اس لیے نہیں کیا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین انا افضل منہ، تو نے مجھے آگ سے بنایا، تو نے اسے تراب سے بنایا، میں اس سے افضل ہوں، اس لیے سجدہ نہیں کر رہا۔ جہاں معاملہ افضل و مفضول کا آ جائے وہاں تعظیم ہوتی ہے، عبادت نہیں۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی، جہاں معاملہ افضل و مفضول کا ہو وہاں تعظیم ہوتی ہے، عبادت نہیں۔ شیطان اس بات کو جانتا تھا کہ جب اس نے خود طے کیا ہوا ہے کہ لا الہ الا اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، پھر وہ اپنی سنت نہیں بدل سکتا کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت کرو۔ وہ جو آج حکم دے رہا ہے وہ حکم سجدہ تعظیم کا ہے، وہ آدم کو مجھ سے بالا تر ثابت کر کے مجھ سے سجدہ کروانا چاہتا ہے۔ خداوند عالم نے کہا اچھا یہ وجہ ہے، پھر نکل جا۔ کیوں میرے اللہ؟ کس وجہ سے نکل جائے؟ کیوں لانتی ہو گیا؟ بعید نہیں آواز قدرت آئے گی۔ 2 قصور ہیں اس کے، توجہ، 2 قصور ہے اس کے کہ جس کی وجہ سے لانتی بھی ہے، رجیم بھی ہے۔ میرے اللہ 2 قصور کیا ہے؟ کہا پہلا قصور یہ ہے کہ یہ تراب کے مقابل آ گیا ہے۔ توجہ عزیزان محترم، یہ اپنے آپ کو تراب سے افضل سمجھ رہا ہے، حالانکہ یہ اس کا قیاس سے باطل تھا۔ یہ قیاس، یہ آپ کے پاس COD ہے، کبھی آپ کا چکر لگے تو آپ دیکھیں گے جگہ جگہ پہ ریت اور مٹی کی بھری ہوئی بالٹیاں لٹکی ہوئی ہوں گی، اور ان کے اوپر لکھا ہوگا فائر فائٹنگ۔ وہ کس لیے ہوتی ہے؟ جہاں کہیں
آگ لگ جائے مٹی ڈال دو وہ آگ بجھ جائے گی، مٹی آگ کو کھا جاتی ہے، ہائے ہائے، تراب آگ کو کھا جاتی ہے، مٹی آگ کو کھا جاتی ہے، مٹی آگ کو کھا جاتی ہے، اس لیے مٹی افضل ہے، وہ آگ کو کھا جاتی ہے، افضل ہے۔ لیکن اس نے کہا کہ میں افضل ہوں، تو خداوند عالم نے کہا پہلی غلطی یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو تراب سے افضل سمجھ رہا ہے، جو اپنے آپ کو تراب سے افضل سمجھے اللہ اسے لعنتی بنا دیتا ہے، تو جو ابو تراب کے مقابلے میں آ جائے، ہائے ہائے، توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی، جو تراب سے خود کو افضل سمجھے، کوئی پریشانی ہے؟ اچھا صلوات پڑھیں بآواز بلند آل محمد کی دادی، جو تراب کے برابر آنا چاہے خدا اسے لعنتی کہہ دیتا ہے، تو جو ابو تراب کے مقابلے میں آ جائے، آپ نے اس جملے پہ دعا دے دی تو اگلا جملہ سن لیں، جب تراب آگ کو کھا جاتی ہے پھر ابو تراب اپنے ماننے والوں کو کہاں آگ میں جانے دے گا؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کے جواب نے بتایا یہ سجدہ کس کا ہے؟ تعظیم کا سجدہ، تعظیم کا سجدہ۔ اب جہاں جہاں یہ روح جاتی رہے گی وہاں وہاں سجدہ ہوتا رہے گا۔ توجہ اذان محترم، جہاں جہاں یہ روح جاتی رہے گی وہاں وہاں، اب میں صرف اسی سجدے پہ اگر پڑھوں کہ کس نے کب کب کہاں کہاں سجدہ کیا تو پورا اشرا اس پہ ہوتا ہے، لیکن میں بالکل پہلا سجدہ دکھایا، ایک سجدہ اور دکھاتا ہوں اور بس سمیٹتا ہوں اپنے بیان کو۔ یہ روح جس کی وجہ سے سجدہ ہوا تھا، یہ نور جس کی وجہ سے سجدہ ہوا تھا، یہ نور سفر کرتے 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 پیشانی عبد المطلب میں آیا۔ توجہ اذان محترم، کہاں پہنچا؟ پیشانی ہے جناب عبد المطلب میں، رسول اللہ کے دادا جان، جو شیعہ سنی دوست تشریف فرما ہے، رسول اللہ کے، آپ مولویوں سے بڑے بڑے فتوے سنیں گے، آج اس فقیر سے کچھ سن لیجئے، یہ عام ہستیاں نہیں ہیں، ہاں، جو نور الہی کا ظرف بن جائے وہ کتنا عظیم ہوگا، وہ کتنا عظیم ہوگا، عام ہستیاں نہیں ہیں۔ بلکہ چلیں ان پہ ایک جملہ سنیں اور میں اپنی بات کو مکمل کروں۔ اتنی عظیم ہستی ہے کہ ایک دفعہ ایک قافلہ، یمن کا قافلہ تھا، وہ خانہ کعبہ کے قریب سے گزر رہا تھا، خانہ کعبہ کے قریب سے، اس قافلے میں ایک بچہ تھا جو اونٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، جیسے ہی کعبہ سامنے آیا اس بچے نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا، یہ حضرت عبد المطلب کے دور کی بات، اس نے اپنے آپ کو باوجود اونٹ سے گرایا اور سیدھا دوڑتا ہوا خانہ کعبہ کے پاس آیا اور اس نے غلاف کعبہ کو پکڑ کر گریہ ازاری شروع کی اور خداوند عالم سے مخاطب ہو کے کہنے لگا میرے اللہ، میرا ان قافلے والوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مجھے اغوا کر کے لائے ہیں، مجھے غلام بنا کے بیچ دیں گے، میرے اللہ میری مدد کر، مجھے ان سے نجات دلا، میرے اللہ میری مدد کر، مجھے ان سے نجات دلا، میرے اللہ میری مدد کر، مجھے ان سے نجات دلا۔ ادھر اس نے خدا سے کہا میری مدد کر، مجھے نجات دلا، ادھر جناب عبد المطلب کا ہاتھ اس کی پشت پہ آیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ جناب عبد المطلب کا ہاتھ، باؤ جی اگلا جملہ کہوں گا، ہر ایک سے مجھے توقع نہیں ہے کہ اسے سمجھ میں آئے گی، ایک کی سمجھ میں بھی آ گئی، اس نے دعا کر دی میری محنت سوارت ہو جائے گی، میرے آنے کی ساری تھکاوٹ اسی بات پہ ختم ہو جائے گی۔ ہاتھ رکھا، آؤ بیٹے میں تمہاری مدد کروں، میں تمہاری، جملہ باؤ جی سنیے گا، میں تمہاری مدد کروں۔ بچہ بھی بڑا بے نیاز، پیچھے دیکھ کے کہنے لگا میں نے خدا سے مدد مانگی ہے، کیا ہے؟ میں نے خدا سے مدد مانگی ہے۔ جیسے ہی اس نے کہا میں نے خدا سے مدد مانگی ہے، جناب عبد المطلب نے مسکرا کے کہا میں جانتا ہوں تو نے خدا سے مدد مانگی ہے، انا من اہل اللہ، میں اللہ کے اہل میں سے ہوں۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، انا من اہل اللہ، میں اللہ کے اہل میں سے ہوں، انا مفرج الکرب لکل من دعا الی اللہ فی بیتہ، جو بھی اللہ کے گھر میں اللہ کو بلاتا ہے میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر، جو بھی جو بھی خدا کو پکارتا ہے میں اس کی، یہ مشکل کشائی علی کو وراثت میں ملی ہے، میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ یہ ہستی ہے
جناب عبد المطلب کی، لیکن میں نے تو آپ کو سجدے پہ لے کر آنا ہے نا، سجدے پہ لے کے آنا ہے۔ بالکل آخری حصے میں میرا بیان پہنچ گیا۔ ایک واقعہ آپ نے سن رکھا ہوگا، قرآن مجید میں تذکرہ ہے، اس لیے سب کو یاد بھی ہوگا۔ ابراہا یمن کا بادشاہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر 1,00,000 بندہ لے کر کعبے پہ حملہ کرنے آیا تھا۔ توجہ ہے، یہ جیسے ہی مکہ کے قریب پہنچا، رستے میں کچھ اونٹ تھے اور وہ اونٹ جناب عبد المطلب کے تھے، وہ اونٹ اس نے اپنے قبضے میں لے لیے۔ توجہ، اونٹ اپنے، حضرت عبد المطلب کو اطلاع پہنچی کہ اونٹ اس نے آپ کے اپنے قبضے میں لے لیے، کہنے لگے میں چھڑوا لوں گا۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی، میں چھڑوا لوں گا۔ 2 جگہ پہ یہ روایت ہے، دوسری اس وقت محل نہیں بیان کرنے کا۔ مکے والوں نے ہی کہا، ہمیں آپ نے کہا ہے سارے شہر چھوڑ کے چلے جاؤ، خود آپ اپنے اونٹ چھڑوانے جا رہے ہیں، اللہ کے گھر کا کیا بنے گا؟ فرمایا اونٹوں کا مالک میں ہوں، گھر کا مالک بھی ہے۔ توجہ ہے، وہ اس گھر کو بچا لے گا، میں اپنے اونٹ چھڑوانے جا رہا ہوں۔ اچھا، یہ جو اب ابراہا ہے، باقی ہاتھی تو تھے لشکر میں، ایک اس کا اپنا ذاتی ہاتھی تھا جس پہ یہ سفر کرتا تھا، وہ سفید رنگ کا ہاتھی تھا۔ سفید ہاتھی ویسے ہی نایاب ہوتے ہیں، یہ بہت عظیم الجثہ سفید ہاتھی، باقی سارے ہاتھیوں سے بڑا۔ جب لشکر میں یہ ہاتھی چلتا تھا تو سب سے نمایاں الگ اونچا دکھائی دیتا تھا۔ پھر اس کے جو دانت تھے، ان دانتوں پر اس نے ہیرے جواہرات کا کام کروایا ہوا تھا، اس کی قیمت کو بڑھانے کے لیے۔ اپنے اس ہاتھی پہ فخر کرتا تھا کہ جیسا ہاتھی میرے پاس ہے ویسا ہاتھی دنیا میں کسی کے پاس نہیں۔ یہ ہاتھی ہر وقت اس کے خیمے کے باہر کچھ فاصلے پہ بندھا رہتا تھا، اپنے خیمے میں بیٹھا ہوا تھا۔ لوگوں نے کہا سردار عرب تجھ سے ملنے آ رہے، سردار عرب تجھ سے ملنے آ رہے ہیں۔ اور عجب بات یہ ہے، بادشاہ یہ بھی عرب کے ایک ملک کا ہے، لیکن جانتا ہے جو آ رہا ہے سردار وہ ہے، سردار وہ ہے۔ اچھا آ رہے ہیں تو ملتے ہیں۔ کہا بس وہ سامنے سے تشریف لا رہے ہیں، کہا یہ میرے خیمے کا پردہ ہٹاؤ نا، میں ان کے آنے کا منظر دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ جبر مشیت ہے، آنے کا منظر۔ اس کے ذہن میں کوئی خیال تھا کہ میں بادشاہ ہوں تو میرے ساتھ 10-20 ہزار لوگ میرے پروٹوکول میں چل رہے ہوتے ہیں، سردار عرب آ رہا ہے، اللہ جانے کتنے لوگوں کو ساتھ لے کر آ رہا ہوگا، کتنے اس کے پروٹوکول میں آ رہے ہوں گے۔ عجب بات ہے، دیکھا سامنے سے اکیلے آ رہے ہیں، لاکھوں کے لشکر والے سے ملنے اکیلا نہیں، توجہ فرما رہے، اکیلا۔ اور اس اکیلے کا اتنا روب ہے، جہاں جہاں سے گزر رہا ہے لوگ رستہ چھوڑ رہے ہیں، رستہ بنتا جا رہا ہے۔ اور یہ محو ہے اس آنے کے منظر کو دیکھنے میں، سکتے میں ہے، اللہ کرے میں پڑھ جاؤں آپ دیکھ لیں، سکتے میں انہیں آتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ دیکھتے دیکھتے اس کا سکتہ تب ٹوٹا جب اس نے دیکھا کہ جیسے جناب عبد المطلب ہاتھی کے سامنے سے گزرے، فسجد الفیل، ہاتھی سجدے میں چلا گیا۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، فسجد الفیل، لفظ یہی ہے، وہ ہاتھی سجدے میں چلا گیا۔ اس نے اپنی پیشانی زمین پہ رکھ دی، پیشانی زمین پہ رکھ دی، ہاتھی کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ کر اپنے مصاحبوں سے کہنے لگا، ہاتھی میرا ہے، مجھے کبھی سجدہ نہیں کیا، مجھے کبھی نہیں جھکا، آج ان کے سجدے میں چلا گیا، معاملہ کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ مصاحبوں نے کہا ہمیں بھی نہیں پتا معاملہ کیا ہے، جب آئے گا تو اسی سے پوچھ لینا کہ ہاتھی نے اسے سجدہ کیوں کیا۔ ایسے جناب عبد المطلب جیسے خیمے میں داخل ہوئے، تعظیم کے لیے اٹھا، جہاں سے میں نے تقریر شروع کی تھی، توأن و کرہن، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا، ادھر تعظیم کے لیے کھڑا ہوا، ادھر تعظیم کے لیے کھڑا ہوا، پاس بلایا، اپنے پاس بٹھایا۔ جب جناب عبد المطلب بیٹھ گئے، کہنے لگا باقی باتیں کرنے سے پہلے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، میرے اس سوال کا جواب دے دو۔ جناب عبد المطلب نے کہا پوچھ، ہم سے تو کائنات سوال کرتی ہے، تو کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ کہنے لگا یہ ہاتھی میرا ہے، میرے سامنے کبھی نہیں جھکا، میں سیڑھی لگا کے اس پہ سوار ہوتا ہوں، مجھے آپ بتائیے اس ہاتھی نے آپ کو کس وجہ سے سجدہ کیا؟ جانا اس ہاتھی نے آپ کو کس وجہ سے سجدہ کیا؟ جناب عبد المطلب مسکرائے اور مسکرا کے کہا اسی وجہ سے جس وجہ سے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ یا جس وجہ سے
فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا تھا، وہ جو روح اس وقت وہاں تھی اب یہاں ہے، وہ یہاں ہے۔ جیسے جیسے نور چلتا رہا ویسے ویسے سجدے ہوتے رہے، اور بہت ساری روایات تو برادران کے یہاں ہیں، اور ان روایات کے راوی عام نہیں، حضرت ابوبکر کے والد ابی قحافہ ہیں، توجہ ہے آپ حضرات کی۔ وہ فرماتے ہیں میں سفر کر کے مکے سے باہر سے آ رہا تھا، سامنے سے عبداللہ گزر رہے تھے، رسول اللہ کے والد گرامی، انہیں دیکھتے ہی میری اونٹنی سجدے میں چلی گئی، توجہ ہے، میری اونٹنی، اور کہتے ہیں میں نے چابک نکالا اور اونٹنی کو مارنا شروع کیا، اٹھ میں نے سفر کرنا ہے، تو سجدے میں ہی چلی گئی۔ کہتے ہیں ابھی میں نے 3 چابک مارے تھے کہ مجھے کہیں سے آواز آئی اونٹنی کو نہ مار، ارد گرد دیکھ۔ کہتے ہیں جیسے میں نے ارد گرد دیکھا ہر درخت سجدے میں تھا، توجہ ہے میرے محترم دوست۔ ہاں جہاں جہاں یہ نور ہے وہاں وہاں تعظیم کا سجدہ ہے، یہ تعظیم کا سجدہ کروانا سنت الہی ہے، سنت، ہاں تعظیم کا سجدہ وہاں وہاں ہوگا جہاں جہاں یہ نور ہے، جہاں جہاں یہ ہستیاں ہیں، لیکن جو عبادت کا سجدہ ہے وہ مخصوص بس اس کے لیے ہے، عبادت کا سجدہ اس کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ جب معبود سمجھ کے سجدہ ہوگا تو بس خدا بند عالم کی ذات گرامی کو ہوگا۔ معبود کا سجدہ ہو ہی اسے سکتا ہے جسے علی سجدہ کرے، اللہ اکبر۔ ہاں اس لیے عبادت کا سجدہ صرف اس کو ہے۔ درمیان میں بہت کچھ اور کہنا تھا، چھوڑ دیا، پھر کبھی کہوں گا، یہاں پہ صرف ایک جملہ سن لو، سجدہ عبادت کا اسی کے لیے ہے، اس کے سوا کسی کے لیے نہیں۔ لیکن اللہ جانے اس کا اس گھر سے تعلق کیا ہے، سجدہ اسے کر کے اٹھتے ہیں۔ چلیں میں آپ کو لے چلوں تاکہ آپ پہنچ جائیں۔ نماز میں عبادتوں کی معراج نماز ہے، نماز کی معراج سجدہ ہے، توجہ ہے۔ نماز کا سب سے بڑا عمل کیا ہے، اور وہ سجدہ صرف خدا کے لیے ہے۔ عجب یہ ہے سجدہ اسے کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے درود ان پہ پڑھو، نہیں توجہ فرما رہے، یعنی وہ اپنی عبادت بھی ان کے خیال سے خالی نہیں رہنے دیتا، نہیں توجہ فرما رہے، وہ اپنی عبادت بھی ان کے خیال سے خالی نہیں رہنے دیتا۔ اور پھر بابا جی عجب بات یہ ہے، آپ کسی کو سلام کب کریں گے؟ جب کوئی آپ کے سامنے آئے گا تبھی سلام ہوگا نا، نہیں توجہ فرما رہے، کوئی سامنے ہوتا ہے تو سلام کرتے ہیں نا۔ عجب بات ہے، سجدہ اللہ کو کر کے ابھی بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ کوئی تو ہے کہ اللہ کو سجدہ کرنے کے بعد جب اٹھے، بلکہ یوں کہوں ڈھونڈنے اللہ کو نکلے تھے، ملاقات 14 سے ہو گئی ہے، وہ اپنی عبادتیں بھی ان کے بغیر برداشت نہیں کرتا، جن کے بغیر عبادتیں اسے قبول نہیں۔ دنیا والے اسی گھر کی مستورات کو کوفہ اور شام کے بازاروں تک لے آئے۔ یا علی، بس بہت زحمت دی آپ کو، 2 جملے اس مقصد کے لیے جس کی وجہ سے یہ مجلس منعقد کی گئی۔ ہاں ویسے تو ہر مجلس کا، لیکن ان دنوں کی مجالس کا خصوصی مقصد ہے ان پہ رونا جن کے رونے کی حسرت رہ گئی، اجروں کو ملنا۔ ہاں تم میں جو آ کے بیٹھا ہے مدینہ چھوڑ کر، جو 35 سال خون روتا رہا، وہ بھی اس لیے آیا ہے کہ اپنے بابا اپنی پھپھیوں کا پرسہ لے کر جائے، اور جو ماؤں بہنوں بیٹیوں میں بیٹھی ہیں، کوئی مدینہ چھوڑ کے آئی ہے، کوئی شام چھوڑ کے آئی ہے، صرف اس لیے آئی ہیں کہ پرسہ لیں، اور پھر جب مجلس تمام ہوگی آپ سارے یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ گے، ماؤں بہنوں بیٹیوں میں سے 2 پھپھی اور بھتیجی باہر آئیں گی، پھپھی بھتیجی کو بتائے گی یہاں جو مومن بیٹھا تھا وہ ہائے کر کے رو رہا تھا،
یہاں جو مومن بیٹھا تھا وہ تیرے بابا کو دھاڑے مار کے رو رہا تھا، یہاں جو مومن بیٹھا تھا اس کا ہاتھ سینے پہ آ چکا تھا، تیرے بابا کا ماتم کر رہا تھا، اور پھر وہ معصوم بچی اپنی پھوپھی کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہتی ہے پھوپھی اماں یہ کتنے خوش قسمت ہیں، میرے بابا پہ رو بھی رہے ہیں، انہیں مارنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں جب اپنے بابا پہ روتی تھی لوگ مجھے تماچے مارتے تھے، میرے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ عزیزان محترم، بس ایک منظر میرے سامنے اور وہی سنیں، میں نے سمیٹ لیا اپنا بیان۔ گھروں میں آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ جب کوئی معاملہ مشکل ہو جائے، حل نہ ہو رہا ہو، تو ہمارے گھر کی بڑی مستورات وہ کہتی ہیں ہمارا مسئلہ حل ہو گیا تو ہم جناب سیدہ کی کہانی سنیں گے، جناب سیدہ کی معجزہ سنیں گے، کہانی سنیں گے۔ ان معجزوں میں ایک معجزہ بیان ہوتا ہے، اس وقت سارا بیان کرنا مقصد نہیں۔ ایک یہودی نے آ کر گزارش کی کہ میری بیٹی کی شادی ہے، میں چاہتا ہوں کہ سیدہ عالمین اس شادی میں شرکت فرمائیں۔ جیسے بھی درخواست قبول ہوئی، نبی کی بیٹی اس شادی میں شرکت کے لیے تشریف لے کر گئیں۔ نور تطہیر سے جب اس کا گھر منور ہوا تو جہاں جہاں شرک کی نجاست تھی وہ سارے بے ہوش ہو گئے، دلہن مر گئی۔ جناب سیدہ نے دعا کی، عورتوں کو ہوش آیا، دلہن زندہ ہوئی۔ اس سارے 500 افراد کے قبیلے نے کلمہ پڑھا، اور جناب سیدہ گھر رخصت ہونے لگیں تو وہ جو دلہن کا باپ تھا اس نے جناب سیدہ کو ایک کنیز تحفے میں دی کہ بی بی یہ کنیز لے جائیے، یہ آپ کی خدمت کرے گی۔ جناب سیدہ اس کنیز کو گھر لے آئیں، گھر لا کر جناب سیدہ نے اس کا نام ام حبیبہ رکھا۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کی ہائے قبول کریں۔ یہ ام حبیبہ اسی گھر میں پلتی رہی، اسی گھر میں جوان ہوتی رہی، جناب سیدہ کے بعد جناب زینب کی خدمت کرتی رہی۔ اولاد علی کوفہ آ گئی، جب حکومت تھی میرے مولا کی، کوفے میں مولا نے ام حبیبہ کی شادی ایک تاجر سے کر دی۔ جب رخصت ہونے لگی تو اپنے شوہر سے کہنے لگی مجھے اجازت دے میں شہزادی سے ایک ملاقات کر لوں، ایک دفعہ جاتے ہوئے پھر علی کی بیٹی کی زیارت کر لوں۔ چلتے ہوئے شہزادی کے پاس آئی اور کہنے لگی شہزادی آپ کو چھوڑنے کا جی نہیں چاہتا، آپ کو چھوڑ کے جانا نہیں چاہتی، لیکن کیا کروں، امام وقت کا حکم ہے، حکم کی تعمیل بھی واجب ہے، اس لیے جا رہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ علی کی بیٹی نے روتے ہوئے کہا جا، تجھے تیرا گھر نصیب ہو، اللہ تجھے تیرے گھر میں آباد کرے، لیکن میری 2 نصیحتیں ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی نہ بھلانا۔ ہاتھوں کو باندھ کے کہنے لگی جی شہزادی حکم فرمائیے، کیا حکم ہے؟ علی کی بیٹی نے روتے ہوئے کہا پہلی نصیحت یہ ہے کبھی قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا۔ اجرکم اللہ، کبھی قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا۔ اور دوسری نصیحت یہ ہے اگر کبھی تیرے شہر میں قیدی آ جائیں تو کوشش کرنا ان کی کوئی خدمت کر لینا، کوشش کرنا ان کی کوئی مدد کر لینا۔ شہزادی جو آپ کا حکم، چلی گئی۔ وقت گزرتا گیا، اولاد علی واپس مدینے چلی گئی۔ چشم فلک نے یہ منظر دیکھا، نبی کی اولاد کو مدینہ چھوڑنا پڑا۔ کربلا آ گئے، کربلا میں مرد سارے مارے گئے۔ بس معاف کیجئے کہ مجھے جملے اگلے سخت ہیں، جس کی وجہ سے تیاری کر رہا تھا۔ جس شہر میں کبھی شہزادی بن کے آئی تھی اسی شہر میں ہاتھ یہاں بدوا کر، اجرکم اللہ، اسی شہر میں قیدی بن کے آ گئی۔ اور جب شہر میں قیدی بن کے پہنچی نا تو جب یہ قافلہ شہر کے بیچوں بیچ سے گزارا جا رہا تھا، ام حبیبہ کی کچھ کنیزیں دوڑتی ہوئی ام حبیبہ کے پاس آئیں اور کہنے لگی ام حبیبہ تو کہتی تھی نا میرے سردار قرآن بڑا اچھا پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، لفظ ہے اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو کہتی تھی نا تیرے سردار قرآن بڑا اچھا پڑھتے ہیں۔ ہاں ہاں، میرے سرداروں جیسا قرآن کوئی نہیں پڑھتا۔ کنیزوں نے کہا وہ پڑھتے ہوں گے لیکن تب پڑھتے ہوں گے جب سر دھڑ کے ساتھ سلامت ہوگا۔ ام حبیبہ باہر بازار میں کوئی قیدی آئے ہیں، ان قیدیوں کے ساتھ نو کے نیزہ پہ کچھ سر ہیں، ان سروں میں ایک سر قرآن پڑھ رہا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا تمہارا گریہ قبول کریں۔ ایک سر قرآن پڑھ رہا ہے اور ام حبیبہ ہم نے کبھی ایسا قرآن نہیں سنا جیسا وہ پڑھ رہا ہے، ہم نے کبھی ایسی تلاوت نہیں سنی۔ ام حبیبہ دیکھ تو صحیح کیسے کہہ دیا ہے،
دیکھ تو صحیح کیسے قیدی ہیں۔ قیدیوں کا نام آنا تھا، 2 قدم پیچھے ہٹی، کہا میری شہزادی نے منع کیا تھا قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا، قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا۔ کنیزوں نے کہا قیدیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے نہیں کہہ رہی، اس لیے کہہ رہی ہیں آ اس کی تلاوت سن جو نو کے نیزہ پہ تلاوت کر رہا ہے۔ ان کی بات مان کر جب اپنے گھر کے چھت پر پہنچی، بالا خانے پر پہنچی، اس وقت تک سر گزر گئے تھے، سر گزر گئے تھے۔ اس وقت وہ محمل گزر رہا تھا جس پر ایک بی بی کے ہاتھ یہاں تھے۔ دنیالے والوں، میں نے محمل کہا، تم نے محمل سن لیا۔ ہاں سمجھ تو گئے ہوگے وہ کیا تھا جس میں علی کی بیٹی تھی، اور اس ایک محمل پر صرف علی کی بیٹی نہیں، حسین کی بیٹی بھی تھی۔ علی کی بیٹی کے ہاتھ یہاں تھے، حسین کی بیٹی کے ہاتھ یہاں تھے۔ بچی ہے نا، ہاتھ یہاں بندھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی ام حبیبہ آئی، نگاہ 4 سال کی شہزادی پہ پڑی، ہونٹوں کو دیکھ کے اسے محسوس ہوا پیاسی ہے۔ لیکن اگلا سوال جو اس نے جناب زینب سے کیا نا، خدا کی قسم وہ سوال ساری رات رونے کے لیے کافی ہے۔ جناب زینب کے پاس آ کے کہنے لگی بی بی تمہاری اس بچی کو کیا بیماری ہے، اس کے رخسار سیاہ ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر، تمہاری اس بچی کو کیا بیماری ہے، اس کے رخسار سیاہ ہو گئے ہیں۔ جناب زینب نے رو کے کہا بیماری کوئی نہیں ہے، تماچے اتنے مارے گئے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ شام سے کوفہ تک، کوفہ سے یہ سارے رستے میں ظالم ظلم کرتے چلے آئے ہیں، اور یہ بچی پیاسی بڑی ہے، پیاسی بڑی ہے۔ پیاس کا نام آنا تھا۔ ام حبیبہ نے کہا بی بی میں پانی لے کے آتی ہوں۔ دوڑتی ہوئی اپنے گھر میں گئی، پانی کا کاسا لے کر آئی۔ بی بی پانی لے لو، بی بی پانی لے لو۔ اب یہاں پہ محسوس کرنے کا جملہ ہے، اگر آپ محسوس کر لیں، اگر آپ محسوس کر لیں، اگر دینے والے ہاتھ کو لینا پڑ جائے، یہ بڑی مشکل جگہ ہوتی ہے کہ دینے والے ہاتھ کو لینا پڑ جائے۔ علی کی بیٹی ساری زندگی دیتی رہی ہے، اور وہ جانتی بھی ہے جو آج دینے آئی ہے یہ میری کنیز ہے، یہ میری کنیز ہے۔ اسے کہا اچھا پانی لے کر آئی ہے، لیکن سن ہم نے کبھی کسی سے ایسے کچھ نہیں لیا، ہم تجھے اس کی اجرت دیں گے، ہم تجھے پانی کی اجرت کا نام آنا تھا۔ ہائے کر سکو تو جملہ کہوں، جیسے ہی کہا نا ہم تجھے اجرت دیں گے، جناب سکینہ کے بندھے ہوئے ہاتھ اپنے کانوں پہ آ گئے، گویا رو کے کہہ رہی تھی پھوپھی اب تو میرے پاس دور بھی نہیں بچے، اب تو دور بھی نہیں بچے جو اسے اجرت میں دینے ہیں۔ جناب زینب نے ام حبیبہ کی طرف دیکھ کے کہا بی بی اور تو ہمارے پاس بچا کچھ نہیں، ہمارا سب کچھ لٹ گیا ہے، اجرت اتنی دے سکتے ہیں، اگر کوئی تیری دعا ہے تو دعا مانگ، یہ بچی آمین کہے گی، اور اللہ یتیموں کی دعا رد نہیں کرتا، یہ بچی یتیم ہے، یہ دعا مانگے گی، تیری دعا اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جن کی ہائے نکل گئی ہے۔ مولا پرسا قبول فرمائے، چودھری اون صاحب کی والدہ کے مولا درجات بلند فرمائیں، تو دعا مانگ، یہ بچی آمین کہے گی، اللہ یتیموں کی سنتا ہے، تیری دعائیں قبول ہوں گی۔ کہا بی بی میری پہلی دعا یہ ہے، اسے کہو دعا مانگے جیسے یہ یتیم ہوئی ہے، میرے بچے ایسے یتیم نہ ہوں۔ ام حبیبہ کا یہ کہنا تھا۔ حسین کی بیٹی نے آسمان کی طرف دیکھا اور رو کے کہا میرے اللہ جیسے میرے سامنے میرے بابا کو ذبح کیا گیا، ہائے ہائے 3 دن کا پیاسا ذبح کیا گیا، 13 ضربوں سے ذبح کیا گیا، میرے اللہ کسی بیٹی کے سامنے اس کے باپ کے ساتھ ایسا ظلم نہ ہو، میرے اللہ جیسے میں یتیم ہوئی ہوں ایسے کسی کے بچے یتیم نہ ہو۔ ادھر یہ دعا شہزادی نے مانگی، ادھر ام حبیبہ نے کہا بی بی میری ایک دعا اور ہے، بس وہ دعا منگوا دو۔ کہا بتا بی بی تیری دعا کیا ہے؟ کہنے لگی بی بی دعا مانگو میں جلدی مدینے چلی جاؤں۔ ہائے ہائے مدینے کا نام آنا تھا، مدینے کا نام آنا تھا، اللہ جانے علی کی بیٹی کو کیا کیا خیال آئے، دعا مانگو میں مدینے چلی جاؤں۔ جناب زینب نے سب کچھ جاننے والی بی بی نے کہا بی بی مدینے جا کے کیا کرے گی، مدینے جا کے کیا کرے گی؟ رونے لگی، رو کے کہنے لگی مدینے میری مرشد زادیاں رہتی ہیں، ہائے ہائے میں اپنی مرشد زادیوں کی زیارت کو عرصے سے نہیں گئی، میں چاہتی ہوں جاؤں اپنی مرشد زادیوں کی زیارت کروں، اپنی مرشد زادیوں کی زیارت کروں۔ یہ جملہ سننا تھا نا، جناب زینب نے رو کے کہا بی بی تیری مرشد زادی کا نام کیا ہے، تیری مرشد زادی کا نام کیا ہے؟ نام کا لفظ آنا تھا۔ 2 قدم پیچھے ہٹی، کہا قیدی بی بی خبردار، میری شہزادی کہاں، بازار کہاں؟
ہائے ہائے میری شہزادی کا نام بازار میں نہیں لیا جا سکتا. جناب زینب نے رو کے کہا اونچا نہ لے میرے کان میں بتا دے تیری شہزادی کا نام کیا ہے. رونے کے لیے یہی جملہ ہے. اپنا منہ کان کے ساتھ رکھ کے کہنے لگی بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میری شہزادی کا نام ہے زینب بنت علی. اللہ اکبر. زینب کا نام آنا تھا. اب جناب زینب نے رو کر کہا ام حبیبہ اگر تیری شہزادی تجھے اسی بازار میں مل جائے تو کیا کرے گی؟ تڑپ گئی کہنے لگی میری بی بی کہاں، یہ بازار کہاں؟ اس کے عباس جیسے بھائی ہیں. عباس کا نام آنا تھا. بی بی نے پریشان بالوں کو ہٹایا کہا ام حبیبہ پہچان میں زینب، پہچان میں زینب. زینب کا نام آنا تھا. تڑپی اور کچھ نہیں پوچھا، صرف اتنا پوچھا اگر آپ زینب ہیں عباس کہاں گئے؟ مجھے بتاؤ میں عباس کے پاس جاؤں. بی بی نے رو کے کہا میرا حسین مارا گیا، میرا عباس مارا گیا، میرا اکبر مارا گیا، مجھے قید کر کے بازاروں میں لے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ.